اب 29ویں پارے کا آغاز ہے۔ سورہ ملک وہ سورت ہے کہ جس کے بے حد فضائل ہیں۔ اس سورہ مبارک کی فضیلت میں ہے کہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر کو دیکھا تو اس قبر سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہاں پر قبر تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا، راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی نے تدفین کر دی اور وہ زمین برابر ہو گئی بعد میں، تو انہوں نے وہاں پر خیمہ لگایا، خیمہ لگا کر انہوں نے رات گزاری۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ رات کو مجھے اس جگہ سے سورہ ملک کی آواز آئی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے فرمایا یہاں پر قبر ہے، اور یہ جو قبر میں ہے یہ وہ مسلمان ہیں جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ وہ صورت ہے جو عذاب کو روکنے والی، عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ صورت عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صورت شفاعت کرنے والی صورت ہے، یہ اس وقت تک بندے کی شفاعت کرے گی جب تک کہ بندہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں انہا فی قلبی کل انسان من امتی، آپ نے فرمایا میری یہ تمنا ہے، آرزو یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ ملک ہو، ہر امتی کو سورہ ملک یاد ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو چاہے سفر ہو یا حضر 2 سورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے، سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی۔ سورہ ملک مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے۔ اس میں 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال اختیار کرتا ہے۔ یہ جینا مرنا دولت کمانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں آنا آخرت کی تیاری کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ بیماری سے پہلے تم تندرستی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اسْمُكَ غَدًا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ آج تو حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، فلاں فلاں، کل مرحوم سے پکارا جائے گا، تو کل تمہارا کیا نام ہوگا، کل لوگ تمہیں کس نام سے یاد کریں گے، تم نہیں جانتے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا
اس لیے تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھے اعمال اختیار کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی عزت دینے والا بخشنے والا ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ جس نے 7 آسمان طباقاً ایک کے اوپر دوسرا آسمان پیدا کیا، ایک کے اوپر دوسرا آسمان بنایا، اس طرح 7 آسمان بنائے. ما طغى فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ کوئی تجھے نقص نظر آتا ہے؟ فرجع البصر، تو نگاہ اٹھا کر دیکھ. هل طغى من فطور، کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تو اپنی نگاہ کو دوبارہ اٹھا، بار بار اٹھا. تجھے چیلنج ہے، تو رب کی بنائی ہوئی چیز میں عیب تلاش نہیں کر سکتا. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نگاہ ناکام پلٹ آئے گی، تھک جائے گی، لیکن رب کی بنائی ہوئی چیز میں تو عیب تلاش نہیں کر سکے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ضرور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا، سجایا. بِمَصَابِيحَ، مصابیح مانے چراغ، چراغوں سے یعنی ستاروں سے سجایا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مار کیا کہ شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے انہیں مارے جاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو پیدا کیا، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم کا عذاب بہت ہی برا انجام ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو اس وقت وہ جہنم کا چیخنا سنیں گے. وَهِيَ تَفُورُ، اس وقت جہنم جوش مار رہی ہوگی. وہ گناہگاروں کو پکڑنے کے لیے جوش میں ہوگی، غضب پر ہوگی. اس کا غیظ و غضب اتنا ہوگا تکاد تمیز من الغیظ، کہ معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی، اس قدر وہ جلال میں ہوگی. کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں پھینکا جائے گا. سألہم خزنتہا، جہنم کے داروغہ فرشتے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں؟ تم نے اپنی زندگی برباد کر دی. کیا کوئی تمہیں ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تھا. قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے. فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. وقالوا، وہ جہنمی کہیں گے لو کنا نسمع، اگر ہم بات کو غور سے سنتے. یہاں لوگ نصیحت سننے کے لیے بھی تیار نہیں. اب دیکھ لیجئے، کسی کو کیسٹ دیجئے، سی ڈی دیجئے، کسی کو سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں، ایک دفعہ سن لے گا بڑی مہربانی ہوگی. دوسری تیسری دفعہ آپ اگر نصیحت کریں گے
تو کہیں گے یار یہ تو ملاؤں کی والی باتیں کرتا ہے، جب بھی آتا ہے شروع ہو جاتا ہے، پھر 2-3 دفعہ مزید ہو جائے تو پھر آپ کے منہ پر کہہ دیں گے یار چھوڑو ان باتوں کو، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں تم سے زیادہ معلوم ہے، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ جتنی بیماریاں ہیں، جتنی گناہوں کی عادتیں ہیں، اگر بار بار نصیحت کا پانی پلایا جائے اور نصیحت کی دوا دی جائے تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نفس و شیطان وہ نصیحت سننے ہی نہیں دیتے۔ اگر مسلسل نصیحت انسان سنتا رہے اور کہے بس ٹھیک ہے میں جتنا بھی گناہگار ہوں لیکن میں نصیحت ضرور سنوں گا، تو ایک نہ ایک دن اس کی قوت فیصلہ جو ہے وہ ابھر آئے گی اور وہ نصیحت پر عمل ضرور کرے گا، لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، وہ جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے او نعقل، یا ہمارے اندر عقل ہوتی تو گناہ نہ کرتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم جہنمی نہ ہوتے، جہنم والے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اعتراف جرم کریں گے، شرمندگی کا اظہار کریں گے، افسوس کریں گے، مگر اب کیا فائدہ؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو جہنمیوں پر لعنت ہو، کار ہو کہ ساری زندگی وہ شریعت کا مذاق اڑاتے رہے، گناہ کرتے رہے، اور اب جہنم میں جا کر اقرار کر رہے ہیں کہ ہم غلط تھے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اب دیکھیں کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا کوئی ایسا ہی دوسرا غلط کام کرتا ہے، پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بالکل پاگل آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اتنا بڑا جرم کر دیا، اب کہتا ہے جی ہاں غلطی ہو گئی، تو پہلے اس کو ہوش نہیں تھا۔ تو جہنم کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ شخص جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب غلطی کا اعتراف کرنے سے اسے کیا فائدہ؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، عذاب کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں گناہوں پر پکڑ نہ ہو جائے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اے لوگوں تم اپنی بات آہستہ کہو یا زور سے کہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ دل کی باتیں جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی، ان خیالات کو بھی رب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ جس رب نے بنایا وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہی ہے ہر باریکی جاننے والا خبردار۔ اس رکوع میں جہاں بے شمار نصیحتیں ہیں، وہاں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ہر انسان شرمندہ ہوگا، جو گناہگار ہوگا اسے شرمندگی ضرور ہوگی، افسوس ضرور ہوگا، وہ اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کر لے گا، اسے غلطی کا احساس ہو جائے گا، لیکن پھر غلطی کے احساس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، ابھی ہم اپنی غلطیوں کا احساس کر لیں اور ابھی توبہ کر لیں، کہ ابھی جو احساس ہوگا اور ندامت کے آنسو بہیں گے تو یہ آنسو اتنے پیارے ہیں کہ نامہ اعمال کو صاف کر دیں گے، اور اگر توبہ قبول ہو جائے تو جتنے گناہ تھے ان گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔